بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے جو واحد ہے، لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عاصم شہزاد۔ آج کے پروگرام میں ہم جس اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مختلف بیماریوں کا قدرتی نباتات کے کاہووں سے علاج۔ اس ٹاپک کے حوالے سے ہم 3 پروگرامز کریں گے۔ ناظرین، جڑی بوٹیوں کے ذریعے تیار ہونے والے جو کعوے ہیں، ان کعووں سے بیماریوں کے علاج کے بارے میں یہ پہلا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ بیماریوں اور ان کے علاج میں بطور قہوہ استعمال ہونے والی قدرتی جڑی بوٹیوں کا ذکر کریں گے، جن کے استعمال سے نہایت آسانی کے ساتھ پیچیدہ اور پریشان کن امراض کا بغیر کسی مشکل علاج کے نہایت آسانی کے ساتھ ازالہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، زبان کے اوپر سفیدی ہوتی ہے، سفید رنگت کا پیشاب کثرت سے آتا ہے، پیشاب اگر ہلکا پیلا بھی ہو تو اس کی مقدار زیادہ ہی ہوتی ہے، سر کے دائیں حصے میں شام کو درد ہوتا ہے۔ یہ ساری علامتیں اعصابی ہیں۔ ڈر خوف ہونا، کسی چیز کی چوائس کرنے میں بہت مشکل پیش آنا، یعنی قوت فیصلہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، کوئی نیا کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا مریض اکثر بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے، طاقت کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ ایسا مریض جن میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، یہ اعصابی تحریک کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے مریض کے اندر بہادری نہیں ہوتی۔ اس تحریک والے بچے اکثر ڈر اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ آنکھیں بالکل سفید ہوتی ہیں، زبان بھی قطرے سفید ہوتی ہے۔ ایسے بچے اعصابی تحریک والے بچے ہوتے ہیں اور اساتذہ کے ڈر اور خوف سے سبق لازمی یاد کرتے ہیں۔ ان کو لونگ اور دار چینی کا قہوہ پلایا جائے۔ اس قہوہ کے استعمال سے ان کا پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پڑھنا بھی ان کو آسان ہو جائے گا اور ان کے اندر بہادری پیدا ہو جائے گی، حوصلہ پیدا ہوگا اور معاشرے میں بہت اچھے انداز سے سروائیو کر جائیں گے۔ ہر مشکل کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، ایسے مریضوں کے لیے نسخہ نوٹ فرما لیں۔ 2 دانے لونگ اور 1 انچ سائز کی دار چینی 1 پیالی پانی میں ڈال کر قہوہ بنا لیں اور گڑ سے میٹھا کر لیں۔ 1 کپ صبح اور دوپہر اور 1 کپ شام کو پلائیں۔ 21 دن کافی ہے۔ ان 21 دنوں میں مکمل تبدیلی آ جائے گی۔ رسولیوں کے مریض بھی اسی قہوہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن رسولیاں بھی جو ہیں وہ پانی والی تحریک ہی سے بنتی ہیں، لہٰذا لونگ اور دار چینی کے قہوہ سے رسولیوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں ہم مزید کچھ بیماریوں اور ان کے علاج کے لیے ایک اور قہوے کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔